آج جمعۃ المبارک کے دن یا ودودو یا عزیزو کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس بندے کا نصیب نہیں بدل رہا، جو بندہ ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پوری نہیں کروا سکا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہیں لکھوا سکا، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اپنے رب سے جس کا نام لے کر پڑھے گا، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایک ایسی محبت پیدا فرما دے گا کہ وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ دیکھیں، آج اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کا اونر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا مالک آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا کولیگ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، ہر کوئی آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ صرف یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے، وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا۔ آج کے دور میں دیکھیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کی نہیں بنتی، شوہر بیوی سے ناراض ہے، طلاق کی نوبت تک رشتے چلے جاتے ہیں۔ ان تمام کے تمام فساد سے، فتنے سے بچنے کے لیے، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے، اپنے گھر میں سکون کے لیے، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھے اس کی عزت کی جائے، لوگ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، لوگ اس کا احترام کریں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ آج اگر آپ کے بھی ایسے ارادے ہیں تو یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کے فیض و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ والوں نے اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھا۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس عمل کو بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک کے دن کو کتنی فضیلت و برکت حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اس سے 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جو جمعہ کی اذان کو سنتے ہی مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ ہر قدم پر کامیابی لکھ دیتا ہے، ہر قدم پر مقدر کو سوار دیتا ہے، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جس طرح کئی راتوں کو فضیلت حاصل ہے، کئی راتوں پر، کئی گھڑیوں کو فضیلت حاصل ہے، کئی گھڑیوں پر، اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس دن میں اللہ نے ایک گھڑی قبولیت کی عطا فرمائی۔ جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو پا لیتا ہے، ان خاص گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ اپنے رب سے جس حاجت کی، جس مراد کی، جس پریشانی کی، جس تنگ دستی کی مراد کرتا ہے، اللہ اس سے کامیاب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو اللہ والوں کا بے شد ازمودہ عمل، ایک ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج جمعۃ المبارک کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ جس کا نام لیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ دیکھیں، اکثر اوقات تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی خوشی کی گھڑی آتی ہے، آپ کے گھر میں شادی بیاہ کی تقریبات آتی ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو کوئی منانا نہیں، کچھ کھلانا پلانا نہیں، بس اپنے گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں اور اس بندے کا نام یا اس کی تصویر پر پھونک مار دیں۔
اللہ اس بندے کے دل میں خود ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر بیوی سے تنگ آ چکا ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں، عمل کی طرف چلتا ہوں، ہر کوئی مصروف ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جلد از جلد عمل بتا دیا جائے۔ اب جمعۃ المبارک کے دن پہلی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عورتیں کن ایام میں یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ اب دوسری بات، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ دکان پر ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، سفر پر ہے، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے، کوئی مانگنے والا ہو، پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جب دینے پر آتا ہوں تو اتنا عطا فرماتا ہوں کہ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ درود ابراہیم سب سے افضل عبادت ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ کی بدبختی ہے، آپ اس درود کو یاد کریں تاکہ آپ اس درود کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں حاصل کر سکیں۔ اگر جن کو آتا ہے وہ کم از کم 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھ جائیں، جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے، نہ تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پوری توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اللہ کا دوست بنا دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، پھر وہ جس حاجت کی، جس مراد کی، جس خواہش کی نیت کرتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد اب دیکھیں، ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مشکل کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی تنگ دستی کے لیے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے محبت کرے، آپ سے شادی کرے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، اپنے گھر بیٹھے اس بندے کا نام لے، یا اس کی تصویر ہے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ تصویر کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ آپ کا ہو جائے، آپ کو بہتر لگتا ہے، اگر کوئی بندہ اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کا نام لے کر یا ودودو یا عزیزو پڑھے، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا جس کا نام لیتا ہے، اللہ اسے آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مقروض ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ سے قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی، آپ اس بندے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، آپ کا قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بندہ آپ سے اچھے اخلاق سے بات بھی کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کی نہیں بنتی، بہو ساس کی نہیں بنتی، اگر بہو چاہتی ہے کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے تو بہو ساس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر ساس چاہتی ہے کہ اس کی بہو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا شروع ہو جائے تو ساس بہو کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، جو کوئی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے مصیبت بنتا ہے، آپ صرف اس کا نام لیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ اکثر اوقات کاروبار میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی دشمن بن جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ کے سپرد کریں، اللہ آپ کے دشمن کو ایسی مات دے گا
کہ آپ کے دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں ملوث ہو جائیں گے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو نیت کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، لیکن نیت کرتے ہوئے آپ نے ایک لفظ استعمال کرنا ہے جس کے بغیر اس عمل کی تاثیر نہیں، آپ نیت نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ یا ارحم الراحمین ہے۔ نیت کا طریقہ سن لیں۔ یا ارحم الراحمین، میں اس بندے کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یا ارحم الراحمین، میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، میں اس دشمن سے نجات چاہتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، میرے تمام حاسدین کے دلوں میں میرے لیے محبت اور نرمی پیدا فرما دے۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ نیت کا وہ طریقہ ہے جو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں، ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، برے خیالات، گندے خیالات آتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وظیفے میں دل نہیں لگتا۔ آپ تعوذ تسمیہ پڑھ کر جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں آپ پر سایہ کر دیتی ہیں اور آپ پر کبھی بھی کسی شیطانی عمل کا سایہ نہیں رہتا۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اگر میں کہوں کہ یہ اللہ کی لاڈلی آیت مبارکہ ہے، اگر میں کہوں کہ اس آیت مبارکہ میں کامیابی کے راز پوشیدہ ہے، اگر میں کہوں کہ اگر کوئی بندہ اس آیت مبارکہ کو یقین سے پڑھتا ہے تو وہ عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر لیتا ہے، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ آج آپ نے بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق ہو چکی ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کے بیڑے پار ہو گئے۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ جو لاپرواہی کرے گا اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست ہو جائیں، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اللہ کا دوست بننے کے بعد، اب اللہ کریم سے اپنی پسند کی حاجتیں، مرادیں، نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی مصیبتیں ہیں، جو بھی آپ کی رکاوٹیں ہیں، آپ یا ودود یا عزیزو کو پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ یہ رب کعبہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آج کے دور میں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ پیتے ہیں، لیکن حسد کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ لوگ آپ کے قریبی ہوتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھوپھو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا، جب یہ ہاتھ سے، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر جادو جنات سے آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کے گھر میں ناچاکیاں ختم نہیں ہوتی، جب لوگ آپ کے گھر کی خوشحالی کو برداشت نہیں کرتے۔
جب لوگوں سے میاں بیوی کی محبت برداشت نہیں ہوتی، پھر لوگ ایسے وار کرواتے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لڑائی جھگڑے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ طلاق کی نوبت آن پہنچتی ہے، اور جب طلاق کی نوبت آتی ہے عرش الہی ہل کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل بے حد ناپسند ہے۔ آج جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، اس سے بہت سے لوگوں کے گھر بچے۔ عورت نے پڑھا، جو مرد مارتا تھا، پیٹتا تھا، اس کو اپنے گھر سے نکال چکا تھا، عورت نے اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر پڑھا یا ودود یا عزیز جمعۃ المبارک کے دن۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو آپ ابھی اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وظیفے بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن یہ کامل اعمال کوئی نہیں بتائے گا۔ عورت نے اپنے ماں کے گھر بیٹھ کر اس کا نام، اس کی تصویر پر یہ عمل کیا۔ اللہ نے اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائی، ایسی نرمی پیدا فرمائی کہ وہ بندہ خود آ کر اس کی ماں کے گھر سے اسے لے کر گیا۔ طلاق تھانے کچہریوں تک پہنچے، رشتے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ ان میں بھی محبت پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیں، یا ودود یا عزیزو کی تاثیر و طاقت اس لیے اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ بھائی چارے کو پسند کرتا ہے، اللہ حسن اخلاق کو پسند کرتا ہے، اللہ مل کر بیٹھنے کو پسند کرتا ہے۔ اور جب آپ یا ودود یا عزیزو پڑھ کر یہ کوشش کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون لانا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے نفرت کرتے ہیں، پھر اللہ یا ودود یا عزیزو میں خود بخود تاثیر رکھ دیتا ہے۔ پھر غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے یا ودود یا عزیزو کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس کا نام لوگے، جس کی تصویر پر عمل کرو گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ کہو گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہو گے تو رات مانے گا۔ آپ جس کا نام لوگے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، تائے چاچے ماموں سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی کرے گا اور آپ کو خوشحال رکھے گا۔ اسی طرح ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ اگر کوئی بھی تائے چاچے مامے آپ کے رشتوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر ان کا نام لے کر یا ودود یا عزیزو پڑھو، وہ بندے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے ہمارے ہاتھ لگا ہوتا۔ اب یا ودود یا عزیزو کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد کو آپ نے گن کر پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھو، تسبیح کے دانوں پر پڑھو، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کرو جس پر نمبرنگ آتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کی تعداد میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، اس کے طریقے میں کمی پیشی ہو جاتی ہے تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دیکھیں، اللہ والی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں کھانا پکائیں، کھانے میں آپ تمام لوازمات ڈالیں، اگر نمک نہ ڈالیں تو کھانے کا ذائقہ نہیں بنتا۔ اسی طرح جب آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، کسی ایک نقطے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک ترتیب میں خلل آ جاتا ہے تو پھر وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یعنی مکمل ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ سمجھے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے وسیلہ بنے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کی دشمنی، آپ کے دشمن اپنے ہی کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی۔ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے رشتہ دار آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ یا ودود کا مطلب ہے اے دوستی کرنے والی ذات، اور یا عزیزو کا مطلب ہے عزت دینے والی ذات۔ جب آپ یا ودود یا عزیزو کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان ناموں کی تاثیر و طاقت سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن گڑ گڑا کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس اللہ کے ناموں کو پڑھنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس پانی ہے تو پانی پر دم کر کے پلا دیں،
اگر آپ کے پاس چینی ہے تو چینی دم کر کے کھلا دیں، اگر نہیں کھلا سکتے تو تصور میں اس بندے کی تصویر پر پھونک ماریں، اس کے دل پر پھونک ماریں۔ جیسے ہی آپ اس کے دل پر پھونک ماریں گے، اس کا دل آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا۔ اب یا ودودو یا عزیزو کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کیا ایسا پڑھنا ہے جو کامل وظیفے کی پہچان ہے۔ دیکھیں، اللہ والے جو بھی عمل پڑھتے تھے وہ کامل یقین کے ساتھ اور کامل وظیفے پڑھتے تھے۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کامل وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے مشکل پریشانیاں، تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یا ودودو یا عزیزو سے لوگ کہتے ہیں محبت پیدا ہوتی ہے، چند دن کے بعد پھر فتنے فساد، پھر ساس بہو کی لڑائی، پھر میاں بیوی میں لڑائی، پھر آپ کی محبوب آپ کے قدموں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن آج جو وظیفہ ہے جو تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی بندہ یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اسے صرف چند دن کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس آخری وظیفے کو بھی پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ کا فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اب آپ نے آخر میں پڑھنا ہے یا جبارو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ودودو یا عزیزو کے بعد یا جبارو پڑھنا فرض ہے، یعنی کہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والی ذات۔ جب یا جبارو کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ آپ کے دشمن کے، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، آپ کے بہو، آپ کے اونر، آپ کی کولیگ، آپ کے سینئر، یعنی جو بھی بندہ آپ کے خلاف جاتا ہے، تائے چاچے مامے کوئی بھی ہے، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا جبارو پڑھنے سے اللہ اس بندے کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم کر دیتا ہے۔ جب تک نفرت کی ایک چنگاری بھی باقی رہتی ہے، آپ کا رشتہ کبھی بھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب یا جبارو پڑھنے سے اللہ اس بندے کے دل سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے، نفرت کو، غلط فہمی کو، جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، جب دل صاف ہو جاتا ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا، اور یا جبارو کو پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے یا جبارو کو پڑھنا ہے اور اللہ کے جبر کو پکارنا ہے۔ اللہ کے جبر کو پکارنے کی دیر ہے۔ آپ کے دشمن کے دل سے ہر طرح کی بدگمانیاں، ہر طرح کی غلط فہمیاں، ہر طرح کی ناجائز باتیں نکل جائیں گی۔ جب آپ کے دشمن کا دل صاف ہو جائے گا، پھر اللہ یا ودودو یا عزیزو سے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ آپ کے شوہر، آپ کے بیوی، آپ کے ہر وہ انسان جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ جس نے رزق اور دولت کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ مقناطیس بن جاتے ہیں، رزق خود چل کر آپ کے قریب آتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس عمل کے فائدے، برکات اور فیض و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ محبت ہو جاتی ہے، دنیا آپ پر عاشق ہو جاتی ہے، ہر کوئی آپ کا غلام ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے خلاف نہیں جاتا، آپ جس کا نام لیتے ہیں وہ آپ کا متی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا انسان ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، دنیا دیکھے گی کہ جو شخص آپ کے قریب تک نہیں بیٹھتے تھے، اللہ ان کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کریں گے۔ آپ نے یا جبارو کو 11 بار پڑھنا ہے اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا۔ ویسے تو جمعۃ المبارک کے دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والے بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد یا نماز عصر یہ 2 وقتوں میں پڑھیں تو پھر اس کی تاثیر دیکھنے والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں نماز عصر کے بعد قبولیت کی وہ گھڑی موجود ہے جس میں آپ مانگتے جاتے ہیں، اللہ دیتا جاتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں۔ جمعے کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا تو لائک کریں، اگر پسند نہیں آیا تو کومنٹ سیکشن میں اس کی وجہ بتائیں۔ ویڈیو لمبی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔